اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی فأکلا منها فبدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ وعصى آدم ربہ فغوی ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 119 سے لے کر 122 تک 3 آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے کہ انہیں شیطان نے ورگلایا، رائے راست سے ہٹانے کی کوشش کی، اور قیامت تک انسانیت کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان اللہ کی فرمانبرداری میں رہے اور اللہ کی پناہ میں رہے تو اس میں اس کی کامیابی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ میں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہ سکتا ہوں، ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ چنانچہ کل کے درس قرآن پاک میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ آپ جنت میں رہیں، اور جنت میں اللہ رب العالمین نے یہ انعامات رکھے ہیں کہ اس میں بھوک نہیں ہے، پیاس نہیں ہے، اور اس طرح اس میں دھوپ نہیں ہے۔ دھوپ نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس میں بہت زیادہ سردی ہوگی، بلکہ ایسا درمیانی موسم ہوگا کہ جس طرح بہار کے موسم میں صبح کا وقت کا موسم ہوتا ہے، سبحان اللہ، نہ سردی ہوگی نہ گرمی ہوگی۔ لہذا جو بعض لوگ جو مذاق اڑاتے ہیں کہ جی اگر جنت میں سردی دھوپ ہی نہیں ہوگی تو وہاں تو بڑی سردی لگے گی، وہاں آگ تاپنی پڑے گی، تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہاں موسم ہی ایسا ہوگا کہ نہ سردی ہوگی اور نہ گرمی ہوگی، اور من چاہیے بندہ جو چاہے گا، جیسے چاہے گا ویسے اللہ اسے موسم اور پھل عطا فرمائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ رب العالمین نے اس جنت کو دکھانے کے لیے، اس کے انعامات دکھانے کے لیے رکھا ہوا تھا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ یہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، بس اس سے منع کیا گیا تھا۔ اور یہ انسان کا ایک اس کی آزمائش تھی۔ چنانچہ فوسوس الیہ الشیطان، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اب یہ کیسے ڈالا؟ حالانکہ شیطان کو جنت سے تو نکال دیا گیا تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ نکال دیا گیا تھا کہ لیکن یہ کبھی کبھار چوروں کی طرح، جس طرح چور کبھی گھر میں آ جاتا ہے تو یہ بھی آ جاتا تھا، مکمل طور پر اس پہ ابھی پابندی نہیں تھی۔ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور وسوسہ دور سے بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ برابر اس نے وسوسہ ڈالا، اور کیا؟ قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا درخت اور وہ بادشاہی کے، اور کبھی آپ کی بادشاہی پرانی نہیں ہوگی۔ کہنے لگا جناب آپ کو یہ درخت میں بتا دیتا ہوں، آپ اسے کھائیں گے تو ہمیشہ آپ جنت میں رہیں گے، اور آپ کی یہاں کی بادشاہی پرانی نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ ادھر رہیں گے۔ اور انسان فطرتی طور پر لالچی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو نعمت ملی ہے وہ ہمیشہ میرے پاس رہے، جوان یہ چاہتا ہے جوانی میرے پاس رہے، مالدار چاہتا ہے مالداری میرے پاس رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اسی فطرت کے پیش نظر آپ نے بھی چاہا کہ آپ ہمیشہ جنت میں رہیں، کہ جہاں کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور شیطان نے بات بھی ان کے ذہن میں یہی ڈالی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہونا ہے، تو اس لیے بھی آپ نے چاہا کہ میں یہیں ادھر ہی رہوں۔ تو پھر ہوا کیا؟ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو ان دونوں نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت اماں حوا نے اس سے کھا لیا، جس سے منع کیا گیا تھا وہ ہو گیا۔ جس طرح کہ میں نے کل بھی کہا تھا، پیچھے قرآن نے بیان کیا فَنَسِيَا، وہ بھول گئے، ان کی توجہ نہ رہی۔ جس طرح کہ ہم روزہ رکھے ہوئے ہوں تو بعض دفعہ ہماری توجہ نہیں رہتی، ہم پانی پی لیتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، اسے نسیان کہا جاتا ہے۔
تو اللہ کے ہاں ایسا کرنے سے بندہ مجرم نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال آپ کے ساتھ بھی پیش آئی۔ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا، تو نتیجتاً ہوا کیا، جو جنتی لباس تھا وہ ان سے اتار لیا گیا۔ تو شیطان کے پیچھے چلنے سے، شیطان کی بات ماننے سے انسان کا جو اصل لباس ہے وہ اتر جاتا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو ننگے ہوتے ہیں اور ننگا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے کپڑے بالکل مختصر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ جناب بالکل نکر پہن کر پھرتے ہیں، وہ شیطان کو خوش کر رہے ہوتے ہیں۔ رب تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ پردے میں رہے، اور پردہ ہی اللہ کو پسند ہے۔ تو ہوا کیا، انجام کے طور پر ان کے لباس اتار لیے گئے۔ اب انسانی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے اندر انسانیت ہو، اس کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ یہ شرم محسوس کرتا ہے، عار محسوس کرتا ہے، ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو جب ان کا جنتی لباس اتار لیا گیا تو پھر وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے۔ اب جنت کے ایسے درخت تھے جن کے بڑے بڑے پتے تھے، تو حضرت آدم اور حضرت اماں حوا وہ پتے اپنے اوپر لینے لگے اور اپنے آپ کو چھپانے لگے، جس طرح انسان فطرتی طور پر یہ چاہتا ہے کہ میں ننگا نہ ہوں۔ گویا کہ جس بندے کے اندر انسانیت ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں ننگا نہ ہوں، اور جو بالکل ننگا ہو رہا ہے اور جو یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، میں جو مرضی کروں، اس کے اندر سے انسانیت نکال دی گئی ہے، اس کے اندر حیوانیت آ چکی ہے، شیطانیت آ چکی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اپنے اوپر پتے لے کر اپنے جسم کو ڈانپا، اور حضرت اماں حوا نے بھی ایسا ہی کیا۔ حالانکہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے بے پردہ ہو بھی سکتے ہیں اور شرعی طور پر جائز ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے حیا کیا، اور یہ ان کی عظمت تھی۔ تو نتیجتاً ہوا کیا، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی، جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔ مطلب کیا چاہا تھا کہ میں جنت میں ہمیشہ رہوں گا، اور اس کی راہ نہ پائی۔ آخرکار کیا ہوا، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، پھر ان کے رب نے انہیں چن لیا اور اپنی رحمت سے ان کی طرف انہیں رجوع کا موقع عطا فرمایا اور اپنے قرب خاص کی راہ عطا فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، اور پھر کئی سال تک آپ روتے رہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے۔ آخرکار اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ انہیں سکھایا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ کے سامنے آ کے اذان دی، اور آپ کے ذہن میں فوراً بات آئی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، یہ تو عرش الہی کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا، اور انہیں تو ہوا کیا، فرمایا فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وہدا، اور اپنے قرب خاص کی راہ بھی دکھائی۔ تو معلوم یہ ہوا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا قریبی بنا لیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی دعاؤں میں حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ حضور کے وسیلے سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں ہر گناہ سے اللہ محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔